وقت لوگ یہ کہتے فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی، فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی، ہم نے یہ لائن بھی لگا دی ہے، یہ سورس بھی لگا دیا ہے، ہر طرف دیکھتا رہا، اخیر میں پھر یقین ہوا مدد کہیں سے نہیں، میرے پروردگار سے ہی آئے گی۔ اللہ ہی مدد کرتا ہے مومنوں کی، بس یہ ہے کہ صبر ضروری ہے اور تھوڑی مصیبت اٹھانا ضروری ہے، اس لیے کہ مزاج ہے اسلام کا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اپنی قربانیاں دو اور قربانیاں ضائع نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، سب سے بڑی خوشخبری آج کی یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو جنگ چل رہی تھی اور غزہ کے اوپر جو اٹیک ہو رہا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اب سمجھوتا ہو گیا ہے، اب کوئی اٹیک نہیں ہوگا۔ یہ فتح عظیم ہے فلسطین اور غزہ کے لیے۔ اس کی مبارکباد دیتے ہوئے مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی شاندار اور زبردست بیان دیا ہے کہ فلسطین اور غزہ کے لیے فتح عظیم کا اعلان ہو چکا ہے۔ چلیے سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہم کا یہ بیان سنتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر سکون حاصل کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں فلسطین اور غزہ کو۔ ویڈیو کلپ آپ کی اسکرین پر۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی دوسرا غالب آ ہی نہیں سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا اگر اللہ تمہاری مدد کرے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یا گرا دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کرے؟ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر آگے ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے رہیں۔ فتح، نصرت، مدد، یہ سب جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایسے ہے کہ فوراً آ جانا چاہیے۔ کوئی بھی فتح ہو، کوئی بھی مدد ہو، بغیر تمہارے اسٹرگل کیے ہوئے، بغیر مصیبت اٹھائے ہوئے نہیں ملے گی۔ اگر فتح و نصرت یوں ہی آپ کو روزانہ ملنے لگ جائے تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا کرتے تو ساری چیزیں فتح یاب نہیں ہو جاتی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بدر میں جانے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ احد میں اپنے 70 جوان صحابہ کی شہادت پیش کرنے کی ضرورت کیا پیش آتی؟ اور اسی طرح سے خیبر ہو کہ حنین ہو کہ طائف ہو، کتنی جنگیں ہیں جس میں اپنی جان کی بازی لگائی صحابہ نے۔ سب سے بڑا معرکہ تو کربلا کا دیکھیں آپ، جہاں پورا کا پورا خاندان شہید ہو گیا ہے۔ تو فتح و نصرت بغیر قربانی کے اور بغیر تکلیف کے ایسی ہی آ جائے؟ آج کے زمانے میں ہم سوچ کر کے بیٹھے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اللہ کی مدد آتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں آئے گی۔ کچھ لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ لوگ نروس ہو جاتے ہیں اور بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ امتحانات کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی ایمان والوں کی اور رومیوں کے درمیان۔ کفار و مشرکین ہیں اور مسلمین ہیں۔ اس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، قیامت سے قریب ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کفار و مشرکین 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، جو تقریباً حساب کرنے پر 9,60,000 کی فوج بن جاتی ہے۔ اگر وہ مومنین سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ایک جگہ جمع ہوتی ہے تو پھر اس جنگ کا اندازہ کریں کتنی بڑی۔ اس کو الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں گوشت کے چھیتڑے اڑیں گے۔ ملحمہ جو کہا گیا ہے عربی میں کہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائیں گے، اس قدر اس میں جانیں جائیں گی۔ اس جنگ کے متعلق جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، جو پہلے سے خبر دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پہلا دن جب ہوگا مقابلہ کا تو اس میں مسلمانوں کی جماعت میں تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں بتایا گیا،
کفار و مشرکین کے تو پتا ہے کہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے، لیکن مسلمان اور مومنین جو لڑ رہے ہیں ان کی تعداد کا کوئی علم نہیں ہے ہمیں، لیکن یہ پتا ہے کہ ان میں سے 1/3 ایک پوری جماعت کا 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جنگ میں سے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے جب اتنی شدت کی چیز ہو رہی ہو، مصیبت آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، 1/3 میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اور ان پر کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں وہ دنیا کے روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے، پیٹھ دکھا کر جو نکل چکے۔ دوسرا مرحلہ آئے گا، دوسرا پڑاؤ، یہ ایک بہت سخت سٹرگل کرنے والا میدان ہے، مصیبت اٹھا رہے ہیں، مشقت اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا دن ایسا ہوگا کہ مومنین کی جماعت کا 1/3 1/3 حصہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائیں گے۔ سوچو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دونوں چیزوں پر میں آج آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جا رہا ہے اور 1/3 حصہ قتل ہو گیا، شہید ہو گئے۔ بچے کتنے ہیں؟ 1/3۔ لاسٹ میں 1/3 حصہ بچا ہے، یعنی ایک میں اگر 3 پارٹ کریں تو 2 پارٹ تو ختم ہو گئے، 1 پارٹ بچا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس آخری 1/3 حصے کو فتح مبین عطا فرمائے گا۔ فتح تو ہے ان کی، فتح ہوگی ان کی، لیکن جو حصہ بچا ہوگا وہ اخیر کا 1/3 حصہ ہوگا۔ اب اس پر مجھے عرض یہ کرنا ہے، مومنوں کو اگر فتح دیکھنا ہے، اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنی ہے، تو یہ 2 چیزیں تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ کون سی؟ پہلی چیز اپنوں کا چھوڑ کر بھاگ جانا، اور دوسرا اپنوں کا اپنے سامنے مر جانا۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، دامن چھڑا رہے ہوں گے، بھاگ چکے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو لڑتے لڑتے اپنی جان دے چکے ہوں گے۔ یہ دونوں بھی بہت سخت مسئلے ہیں میرے عزیزو، انسان کو یہ پگھلا دیتی ہیں چیزیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ میرے اپنے جاننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگ جا رہے ہیں، تو یہی انسان ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے، وہ پھر مایوسی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ میری جماعت میں 100 لوگ تھے، 90 تو بھاگ رہے ہیں، 10 کیا کریں گے؟ اس کا اندر سے جو عزم تھا، حوصلہ تھا، وہ ڈاواں ڈول ہونے لگ جاتا ہے۔ اپنوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، وہ کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں، کسی بھی میدان میں اپنے لوگ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے بہت بڑی۔ اور دوسری آزمائش تو یہ ہے، بچے آدھے تھے، اس میں سے تو آدھے انتقال کر گئے۔ کبھی میرا عزیز دوست، کبھی میرا عزیز مشورہ دینے والا مشیر، کبھی بہت زیادہ مجھے سپورٹ کرنے والا، ایسے لوگ جب انتقال کرنے لگ جائیں تب پھر آدمی پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ تو قتل ہو گئے، میں کیا کروں گا؟ میرے عزیزو، جو اخیر میں بچنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ معمولی نہیں ہیں، وہ اللہ کی ذات پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی۔ اپنوں کی بے وفائی بھی ان کے قدموں میں لرزہ نہیں لاتی، اور اپنوں کا انتقال ہو جانا بھی ان کے حوصلوں کو نہیں توڑتا، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرماتا ہے۔ اور یہ چیز ملحمت الکبریٰ میں دیکھی جانے والی تھی، دیکھی جانے والی تھی، جو قیامت کے قریب ہونے والی جنگ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے، غزہ کی سرزمین پر، فلسطین میں 15 مہینے کے بعد آج صہیونی حکومتیں اور یہودی غاصب حکومتیں صلح کرنے پر اور ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ دنیا ان کے منہ پر تھوک رہی ہے، تم 50,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر کے صرف 200 لوگوں کو چھڑانے کے لیے آج بھی فتح کا جشن منا نہیں پا رہے ہو، بلکہ پھر جھک کر کے ان کے ساتھ معاہدہ ایگریمنٹ کرنے پر مجبور ہو۔ یہ فتح ان بچوں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، ان مظلوموں کی نہیں ہے تو اور کیا ہے، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور پہننے کو کپڑے تک نہیں رہ گئے، ان کے علاج معالجے کے لیے دوائیاں نہیں رہ گئی، لیکن عزم اور حوصلہ ایسا ہے کہ اللہ ابھی ہمارے ساتھ۔ میرے عزیزو، ان کے توکل اور ان کے عزم کے متعلق
یہ صرف اور صرف اخبار کی باتیں نہیں ہیں، سوشل میڈیا کی باتیں نہیں ہیں. مخبر صادق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بشارت دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دمشق کے ابواب یا پھر بیت المقدس کے آس پاس رہنے والوں میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک ایسی رہے گی جو حق کے لیے لڑتی رہے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق کے لیے وہ لڑتی رہے گی، قیامت تک ایک جماعت ہوگی. اور ان کی فضیلت میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان لا یضرهم خذلان من خذلهم، ان کو دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ ان پر کچھ اثر نہیں کرے گا، یا پھر ان کو چھوڑ دینے والے یا ان کی بات نہیں کرنے والے، یہ سب چیزیں ان کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچائیں گی. میں اس سے قبل اسی مسجد میں آپ کے پاس اس حدیث کو دہرا چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. آپ ہو سکتا ہے سوال کریں، عمارتیں ٹوٹ کر راکھ میں بدل گئی، ہزاروں بچے قبروں میں سو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنوں کے گھر اجاڑے گئے، کتنوں کے ہاتھ پیر توڑے گئے ہیں، بمباری میں وہاں پر کون صحیح سلامت رہا؟ 2 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہوئے، اور مولانا آپ کہتے ہیں حضور نے فرمایا حدیث میں ان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. یہ نقصان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا ہو، آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، دھوکہ دینے والوں کی دھوکہ دڑی سے ان کا کچھ بگڑے گا نہیں. اتنا تو بگڑ چکا، پورا راکھ میں بدل گئے، علاج کرانے کے لیے دوائی تک نہیں ہے، تو پھر کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کو ضرر نہیں ہوگا. پھر یہ ساری تکلیفیں اور یہ ضرر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں، جسم کا نقصان، جان کا نقصان، مال کا نقصان، جائیداد کا نقصان، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. یہ نقصانات مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر ایمان سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک ان کے ساتھ رکھا ہے. ان کا ایمان محفوظ ہے، ایمان موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے نقصانات کچھ معنی نہیں رکھتے. اس لیے کہ یہ تکلیفیں، یہ جو ساری مصیبتیں آئی ہیں، اس پر تو اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. ہاں اگر ایمان ہی چلا جاتا تو پھر کون سی جنت ملتی، کون سی خوشبو جنت پاتے؟ کچھ نہیں ہوتا. ایمان سلامت ہے، جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی اللہ سرخروئی عطا فرمائے گا. ایک بھی جگہ سے کہیں ان نہتے مسلمانوں کو جو غریب مظلوم ہیں اور ٹوٹے پوٹے ہاتھوں اور ٹکڑے پہنے ہوئے بچے ہیں، ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ظالموں کے لوگ ہیں، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایک ظالم کے خلاف جس کے پاس دنیا کے سارے آئٹم پاور ہیں، لیکن یہ نہتے بچے کھڑے ہیں، دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور رحمت الہی بھی ان کے ساتھ ہے. سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو. اور وہاں تو بچے، مرد تو مرد، عورتیں. آپ نے سنا ہوگا ان جوان لڑکیوں کا، میں نے دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رات کو برقع پہن کر کے اور رات کو ہم حجاب پہن کر کے سو جاتی ہیں، اس لیے کہ بمباری میں جب گھر تباہ ہو جاتے ہیں، صبح لوگ لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو کہیں ہم بے پردہ لاشوں میں نہ مل جائیں. سلام ان بہنوں کو. آج وہ عورتیں سبق لیں ان سے جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہے. تمہارے گھر میں جائیداد بے پناہ ہے، مال و دولت بے پناہ ہے، کپڑے روز بدلنے کے لیے تمہارے پاس ہیں، سب رکھ کر کے تم عورتوں کو، آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں، یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں. یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، نصرت الہی آتی ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل، وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھوڑا کیوں نہیں سکا؟ وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو؟ بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا، اور وہ بھی سیویلینز کو، شہریوں کو جن سے تمہارا مقابلہ ہے، ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی. جو تم سے برسر پیکار ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کے موت کی خبر نہیں آتی. بچوں کی موت، عورتوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، یہ سارا جو
नाच देखा गया है, 15 महीने से हम देखते आए। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे अजीजों, अल्लाह का अज़ाब उन जालिम बादशाहों पर भी आएगा जो इनकी मौतों पर देखकर तमाशे कर रहे हैं। वो अपनी अय्याशियों में मसरूफ हैं, वो अपने ऐश कदों में शराब नोशी और कबाब खोरी पर मसरूफ हैं, और इन बच्चों की तड़पती हुई लाशों पर वो अपनी कुर्सियां सजाए बैठे हैं। वो अरब के जालिम बादशाह कहाँ हैं जिनके घरों में सोने के टॉयलेट बनाए गए हों, जो सोने की कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत और तख्त बिछाते हो? मेरे अजीजों, उनकी भी पकड़ आने वाली है, आप इंतजार करो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अनकरीब जुल्म करने वाले ये पहचान लेंगे कि अल्लाह उनको किस पलटी में गिराएगा, वो किस पलटी में, किस खाई में जाकर के गिरेंगे। अंदाजा करो, जालिम सिर्फ वो ही नहीं है जो बमबारी करता है और कत्ल आम करता है, जालिम वो भी है जो तमाशाई बन करके लोगों का सपोर्ट करता है, उन लोगों को सराहता है जो जुल्म कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है, वो चीखते रह गए, चिल्लाते रह गए हैं, और फिर आखिर में वो बच्चों ने पुकार करके ये भी कहा हमें किसी जगह से मदद की उम्मीद नहीं है, ना हमारे पड़ोसी मुल्क से, न किसी बहुत बड़े मुस्लिम बादशाह से, हमें उम्मीद है फतह की और मदद की तो परवरदिगार आलम से है। और यकीनन मोमिनों के लिए अल्लाह ने यही फरमाया वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करें। मैंने देखा है मेरे अजीजों, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा सकती है तुम्हें, इनके यहां मदद की कोई गुंजाइश नहीं है, ये हमारे साथ खेलते हैं, इनके दिलों के अंदर से रहम गायब है। ये बच्चों की तड़पती हुई लाशों को देखकर कोई आवाज तक नहीं उठाता, जो आवाज उठाने वाला उसको केस करके बंद कर डालेंगे। जो भी अगर मजलूमों के लिए आवाज उठाए, उनका परचम लहराए, तो कितने तो यहां पर FIR हो गए, बंद कर दिए गए। क्यों? मजलूमों के लिए आवाज उठाना क्या ये हमारा राइट नहीं है, हमारा हक नहीं है? तुम जालिमों के लिए अलल ऐलान बात कर सकते हो, हम मजलूमों की बात भी नहीं कर सकते। कैसी बात है मेरे अजीजों, हम जिस दुनिया में जी रहे, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। तुम्हारे पास ताकत और कुव्वत नाम की कोई चीज है तो वो ईमानी ताकत है, बाकी कोई चीज, कोई ताकत और कुव्वत तुम्हारी मदद नहीं करेगी। वो कुव्वत ईमानी है जो बद्र में सहाबा के साथ थी, वो कुव्वत ईमानी है जो उहद में भी सहाबा के साथ थी। वो ईमानी ताकत और कुव्वत का जोश ही है जो 4000 होते तो 40,000 पे भारी हुआ करते थे। वो ईमानी ताकत वो कुव्वत ही है जिसपे अल्लाह की मदद और नुसरत आती है। आज मोमिनो, आप सबसे ज्यादा अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह पर भरोसा करो। मैंने देखा है मेरे अपने मामलात में 8 महीने तक मैं स्ट्रगल करता रहा, पल पल देखता रहा, और ऐसी जमीन पर मुझे लिटाया जाता जहां फर्शी भी नहीं है, पत्थरों की जमीन पर लेट लेट करके हमारी कमर टूटने पर आती। उस वक्त लोग ये कहते फलां की तरफ से मदद आ जाएगी, फलां की तरफ से मदद आ जाएगी, हमने ये लाइन भी लगा दी है, ये सोर्स भी लगा दिया है, हर तरफ देखता रहा। आखिर में फिर यकीन हुआ मदद कहीं से नहीं, मेरे परवरदिगार से ही आएगी। अल्लाह ही मदद करता है मोमिनों की। बस ये है कि सब्र जरूरी है और थोड़ी मुसीबत उठाना जरूरी है, इसलिए कि मिजाज है इस्लाम का, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अपनी कुर्बानियां दो और कुर्बानियां जाया नहीं होती, रंग लाएंगी, हमारी शहादतें रंग लाएंगी। उन बच्चों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी जो 40,000 के करीब शहीद हो चुके हैं, वो रंग लाएगी। फतेह बैतुल मुकद्दस के लिए इनकी कुर्बानियां, इनकी शहादतें एक अजीम बाब बन करके निकलेंगी, एक अजीम दरवाजा बन करके निकलेंगी। आप इंतजार करना, वो दिन करीब आ रहा है जिसके मुतालिक मेरे मुस्तफा ने बशारतें दी हैं। एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा। वो दिन आएगा, ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी मेरे अजीजों। और अल्लाह करीम ने कुरान में फरमाया, आप लोग डरते होंगे
مولانا پھر سے یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں, ان کو برا لگے گا, ان کو برا لگے گا, بہتوں کو برا لگے گا. یہ میری بات نہیں, قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ, لوگ تو چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں, اللہ کے چراغ کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ کا چراغ اسلام ہے, اللہ کا چراغ یہ قرآن ہے, اللہ کا چراغ رسول پاک کی ذات ہے. اور ظالم یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اس چراغ کو بجھا دے. اور قرآن کہتے ہیں واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو, اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا اور پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا. آخر میں یہ جملہ اللہ نے فرمایا اگرچہ کافروں. تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہم نے کتنا شاندار بیان دیا ہے فلسطین اور غزہ کی فتح عظیم کے سلسلے میں. ہم سب کو مبارکباد دینا چاہیے اور خاص کر فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہمت کی داد دینا چاہیے. آپ اس کلپ کو شیئر کریں, اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ملتے ہیں کسی نئے بیان, نئے اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.